جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو، وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں آپ کا بھائی محمد فرحان آج مفتی سلمان اجری صاحب کا ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ آج آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو، وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے۔ کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ
صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنی کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیز ہو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے اب آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں
کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔